حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہہ رکھا تھا، اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس قرض وصول کرنے کے لیے جاؤ جو تنگ دست ہو، اس سے درگزر کر دیا کرو، شاید کہ اللہ جل شانہ اس عمل کے صلے میں ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ چنانچہ وہ شخص مرنے کے بعد اللہ جل شانہ سے ملا تو اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہہ رکھا تھا، اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس قرض وصول کرنے کے لیے پہنچو جو تنگ دست ہو، اس سے درگزر کر دیا کرو، شاید کہ اللہ جل شانہ اس عمل کے صلے میں ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ چنانچہ وہ شخص مرنے کے بعد اللہ جل شانہ سے ملا تو اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر اس کو اچھی طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر اس کو اچھی طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کر دے گا، اور جو آدمی قرض لے کر اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا تو اسی حالت میں مر جاتا ہے، قیامت کے دن خدا اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے شاید یہ خیال کیا تھا کہ میں اپنے بندے کا حق تجھ سے نہیں لوں گا، پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ اگر مقروض نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو قرض خواہ سے کچھ گناہ لے کر اس مقروض کو دے دیے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کر دے گا۔ جو آدمی قرض لے کر اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، قیامت کے دن خدا اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے شاید خیال کیا تھا کہ میں اپنے بندے کا حق تجھ سے نہیں لوں گا، پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ اگر مقروض نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو قرض خواہ کے کچھ گناہ لے کر مقروض کو دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے اندر قرض جو ہے وہ بامر مجبوری سخت جو ہے، اس میں کہیں تھوڑی بہت گنجائش ہے، ورنہ سوال کرنا، قرض لینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں فرمایا کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس آدمی کے بارے میں دو قسم کے آدمی ہیں، ایک تو کسی مجبوری کی حالت میں قرض لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی کی بھی فکر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرض بڑی بری چیز ہے اور یہ ذلت کی چیز ہے، کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے لگا رہتا ہے، قرض خواہ مطالبہ کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو ٹالتا ہے یا دینے کا کوئی راستہ بناتا ہے، اور آخرت کے دن کا اس کو خوف ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک فرمایا مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے لیے انتظام فرما دیں گے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ لیتا اس لیے ہے کہ میرا داء لگ جائے اور کس طریقے سے مجھے پچ جائے، یہ مر جائے، یہ کھپ جائے، کہیں چلا جائے، نیت ہی دینے کی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمائیں گے، تو نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اپنے بندے کا حق تجھے معاف نہیں کرنا،
اور تجھ سے مطالبہ کرے گا کہ وہ جو کچھ تو نے لیا ہے اس کو واپس ادا کر۔ اور پھر فرمایا کہ ایک کیفیت بیان فرمائی حدیث مبارکہ میں کہ وہ آدمی جس نے قرض دینا ہے، پہلے تو اس کے پاس اگر کوئی نیکیاں ہوں گی تو اللہ جل شانہ کی عدالت میں یہ حکم ہوگا کہ اس سے نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں۔ جو اس کے پاس نیکیاں ہیں، قرض خواہ جس نے قرض لینا ہے اس کو لے کر دی جائیں۔ اور جب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہیں گی تو اگلا عذاب اس کے لیے ہوگا کہ اس کے اوپر اس بندے کے جو گناہ ہوں گے قرض لینے والے کے، وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں جو ہے قرض لیا تھا اور دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی جو ہے، فرمایا ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، بہت ساری جائیداد پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مسلمان وصیت کرے، اپنی وراثت کی وصیت کرے، اپنے قرض کی وصیت کرے، لین دین کے معاملات کو پہلے لکھ کر رکھ لے، اپنے اولاد کو سمجھا دے کہ یہ معاملات ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ آج کل وارثین پیچھے مال کو اڑا دیتے ہیں، قرض ماں باپ کا ادا نہیں کرتے، اور قرض کو ادا نہ کرنا کتنا بڑا جو ہے سخت وعید کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان ایک تو قرض سے بچے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اگر کسی سے کچھ لے بھی لیا ہے جو اس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں، اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ کریم، ہم سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم، رمضان المبارک کا محترم